ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ میں آج آپ کے سامنے کوئی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، استاد کو سائڈ میں چھوڑ کے ایک بھائی کی حیثیت سے آپ سے چند منٹ آپ کے چاہوں گا کہ اصل انسان کی جو زندگی ہے اس کا اصل مقصد آج کے اس دور میں کیا ہونا چاہیے۔ زندگی کمال کی چیز ہے، آپ فرمائش کی فہرست بناتے ہیں لیکن اس میں سے ملتا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ملتا ہے وہ آپ کی فرمائش کی فہرست میں ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ جس چیز کی آپ نے تمنا کی ہوتی ہے وہ آپ کو کبھی ملتا ہی نہیں ہے، اور جو ملتا ہے اس چیز کی آپ نے تمنا ہی نہیں کی ہوتی ہے۔ دراصل یہ جو دنیا ہے یہ انصاف کے اصول پر قائم نہیں کی گئی ہے، یہ امتحان کے اصول پہ قائم کی گئی ہے، اور انصاف کے اصول پر آنے والی جو دنیا ہے وہ قائم ہو جائے گی، وہ ہو چکی ہے۔ آپ اس امتحان میں پاس نہ ہوئے تو آگے جا کر انصاف آپ کا منتظر رہے گا۔ تعلیم منزل نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تعلیم کے کچھ بھی معنی نہیں ہے اگر تربیت نہ ہو، کیونکہ تربیت سے ہی تعلیم کے معنی کھل جاتے ہیں۔ اصل تعلیم تو وہ ہے جو کردار میں جھلکتا ہو۔ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے جو وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ زندگی میں آپ کچھ بنو یا نہ بنو لیکن ایک اچھا انسان ضرور بننا، اور ہمیشہ be the best version of yourself، ہمیشہ آپ کا جو بیسٹ پاسبل ورژن ہوگا وہ آپ ہمیشہ دینے کی کوشش کرو گے، ہمیشہ اسی پہ آپ قائم رہو گے۔ none can destroy iron، جو آپ نے سنا بھی ہوگا، none can destroy iron but its own rust can۔ بین اسی طرح none can destroy a person but its own mindset can۔ اگر آپ کے ارادے صحیح ہو، اگر آپ نے وہ ایک شخص کی کہانی سنی ہے، ایک وہ انسان، وہ شخص جس کے دونوں ٹانگیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ 310 کلو کا وزن اٹھا لیتا ہے، ایک وہ شخص جس کی ایک ٹانگ نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ 5 فٹ ہائی جمپ کرتا ہے، ایک وہ عورت جس کے شریر کو، جس کے جسم کو ایک ٹرک چھلنی کرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ گولڈ میڈل جیتی ہے سائیکلسٹ میں۔ اصل جیت دوسرے کھلاڑی کو ہرانے سے نہیں بلکہ اپنے اس اندر کی آواز کو ہرانا ہے جو آپ سے روز کہتی ہے کہ بس ہو گیا، اب آپ تھک چکے ہو، آپ نے آلریڈی ہار تسلیم کی ہے، اس چیز کو پہلے ہی ہرانا ہے، تبھی آپ جا کے آگے کچھ کر سکتے ہو۔ آج ہمارے اس معاشرے میں جو کہ ایک لالچی معاشرہ ہے، جو آپ اس میں دیکھ رہے ہو فتنے فسادات کتنے ہیں، اس میں ہمیں ان دور اندیش لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اس معاشرے کو سنوارنے میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ آج جو ہے نا، آپ اس وقت زندگی کے اس سٹیج میں ہو، آپ زندگی کے حسین پل گزار رہے ہو، اور ہم چاہیں گے کہ یہ حسین پل جو ہے یہ آپ اپنے علاقے، اپنے ماں باپ، اپنے سکول اور اپنے استاد اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آنے والے کل کے لیے قربان کرو، کیونکہ آج آپ 2025 سے سکول میں نکل رہے ہو تو ایک آپ ٹارگٹ سیٹ کیجئے، جب بھی کبھی آپ کا اس سکول میں آنا ہوگا، پھر سے جب بھی آپ کبھی یہاں آنا جب ہوگا یہاں آپ کا، تو اس ٹائم کا جو پرنسپل ہوگا، جو چیئرمین سر ہوگا، جو بھی یہاں پر فیکلٹی جو بھی ہوگی، جو سٹاف ہوگا، وہ آپ کو ریڈ کارپٹ ویلکم کرا کے یہاں انٹروڈیوس کرائے، اس فخر کے ساتھ کہ آپ نے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نہ صرف اس علاقے کا بلکہ اسکول کا نام بھی روشن کیا ہے۔ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھو گے۔
کیونکہ آج آپ جا رہے ہو، اگر زندگی کی تمام دولت آپ جمع کر کے خورشید صاحب کے پاس آؤ گے، اپنے استادوں کے پاس آؤ گے کہ سر ہمیں وہ حسین پل آپ لوٹا دو، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت وہ نہیں لوٹا سکتی۔ میرے اللہ کو میری ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ آج اس عالم میں مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن بیچ میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا آتا ہے، ایک چھوٹا سا سکہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں خود کو بھولوں تو بھولوں، لیکن میں آپ کو بھول جاتا ہوں، میں انسانیت بھول جاتا ہوں، میں معاشرے کو، میں اپنے سماج کے اس مظلوم باپ کو بھول جاتا ہوں جو ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوا ہوتا ہے کہ کوئی میرے لیے سوگات لائے۔ یاد رکھنا، دو چیزیں انسان کے وجود سے دین چھین لیتا ہے، ایک حب المال اور دوسرا ہے حب الشرف۔ حب المال یعنی کہ میرے پاس دولت ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے، اور حب الشرف، پوسٹ، ڈیزگنیشن، لوگ میری تعریف کرنے چاہیے، کرسی کی لالچ۔ ہم نے دیکھا ہے ہماری انگلیاں آج کے حکمرانوں پہ اڑتی ہیں زیادہ، لیکن اگر ہمیں چھوٹی سی بھی پوسٹ دی جاتی ہے ہم وہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، زندگی میں خود کو اتنا چھوٹا بنانا، یہ یاد رکھنا ہمیشہ، زندگی میں خود کو اتنا چھوٹا بنانا کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ سکے، اور خود کو اتنا بڑا بنانا کہ جب آپ کھڑے ہونا اس وقت کوئی بیٹھا نہ ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہو ہمارے سماج میں انسانیت سے زیادہ پیسے کو زیادہ عزت دی جاتی ہے، پیسہ ہے تو عزت ہے، جس کے پاس پیسے اس کے سب قریب ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہیں جو لوگ غریب ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو انسان آیا تھا یہ آیا تھا پیار کرنے کے لیے، یہ پیسہ آیا تھا استعمال کرنے کے لیے، لیکن یہاں تو الٹا ہو رہا ہے، یہاں تو انسان کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس پیسے سے پیار کیا جاتا ہے۔ پیسہ کیا ہے؟ ایک سستی چیز ہے، یہ کبھی کبھار کیا کر سکتے ایک انسان کو خرید سکتی ہے، لیکن میں نے پیسے کے نہ ہونے کو کبھی غربت نہیں سمجھا ہے۔ نیت صاف رکھو، ارادے مضبوط رکھو، تو یاد رکھنا جب آپ کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کرو گے، اپنی جوانی اور خوبصورتی پہ کبھی گھمنڈ نہیں کرو گے، تکبر کا شکار نہیں ہو جاؤ گے، اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے، اپنے استادوں کی عزت کرو گے، تو یاد رکھنا جو آپ کے حق میں ہوگا، جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا، چاہے آپ کچھ کرو یا نہ کرو۔ مگر یہ تو تھوڑی اخ چیز یاد، وہ گژھِ نہٕ کانٛہہ یِوان کہِ سرمن چاہے أسۍ کروا کینٛہہ یا نہ کرو توتہِ میلہِ اَسہِ۔ یہِ اوس اکھ شخصا، یہِ بیوٗٹھ ہیٚرِ کمرس منٛز، أمِس آو گۄڈٕ وننہٕ چاہے ژٕ کر تہٕ کینٛہہ مت کر تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ توتہِ سوزان۔ أمۍ کٔر کٲم، یہِ درٛاو تہٕ یہِ بیوٗٹھ ہیٚرِ کمرس منٛز بنٛد، دوٚپُن کیٛاہ ضروٗرت چھِ مےٚ کینٛہہ کٲم کار کرنٕچ، مےٚ چھِ واتناو خدا صٲب واتناے مےٚ پانہٕ، یِمن گرِکٮ۪ن دوٚپُن بایکاٹ، آج کے بعد آپ میرے پاس کچھ نہیں لاؤ گے، تِکیٛازِ خدا صٲب انہِ پانے مےٚ نِش۔ یہ بیوٗٹھ ہیٚرِ کمرس منٛز بنٛد، 2 دۄہ گٔے 4 دۄہ گٔے، ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ ووت، 5مہِ دۄہ چھِ یہِ ودان دپان چھِ نہ شورٹس پزِ نیرُن، ییٚلہِ یہِ نیران چھِ أمِس چکر یِوان، ییٚلہِ یہِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ واتان چھِ یہِ چھِ گژھان بۄن، أمِس چھِ نَٹہِ زنٛگ پھٕٹان، أمِس چھِ یِوان ہسپتال نِنس پٲٹھۍ، ییٚلہِ یہِ ہسپتال چھِ واتناونہٕ یِوان پتہٕ چھِ خبرِ یِوان لوٗکھ، یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ پتہ چھِ معموٗل کے مطابق أمِس نِش وٲتۍ کیلہٕ چھِ أمِس نِش واتان سنٛگتر دٲن وغیرہ، یہِ چھِ ہیوٚر کُن نظر تراوان پتہٕ چھِ ونان بے شک خدا اللہ ژٕ چھُکھ پٔزۍ پٲٹھۍ، یہ چھِ حقیقت کہ ژٕ چھُکھ دِوان مگر نَٹہِ زنٛگ پھٕٹ رہے۔ اس چیز کا آپ خیال رکھو گے ہمیشہ۔ یاد رکھنا زندگی میں ایک ایسا بھی موقع آئے گا، ایک ایسا بھی دور آئے گا آپ لوگوں کی زندگی میں جب آپ کی تمام جو بھی آپ کے خواہشات ہوں گے، شوق ہوں گے، وہ مر جائیں گے، تب آپ میری طرح یہی الفاظ دہراؤ گے کہ زندگی نے آج اس مقام پہ کھڑا کر لا کے رکھ دیا جہاں پسند تو بہت کچھ ہے لیکن چاہیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو۔ اس وقت آپ کی جو خواہش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ آج اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے کچھ لا کے ان کو کھلانا ہے، کچھ کما کے لینا ہے ان کے لیے۔
اور اگر آج میری زندگی کا کوئی شوق رہا ہے, یس اسٹرگل از دیئر ٹو ہیلپ مائی فیملی ان ایچ اینڈ ایوری پاسبل وے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میرا آج کوئی شوق رہا ہے زندگی کی, کوئی مقصد رہا ہے, کوئی ایم رہا ہے, وہ یہی ہے کہ اس قلم, کتاب اور بستہ اور اس علم کے خزانے کے ساتھ, علم کے اس خزانے کے ساتھ ایک نیا انقلاب پیدا کرنا. اور آخر میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا, ہمیشہ صبر سے کام لیا کرنا. کبھی بھی جھوٹ کا سہارا مت لینا زندگی میں, چاہے اس جھوٹ کے ساتھ پوری دنیا کیوں نہ کھڑی ہو, وہ تب بھی جھوٹ کہلائے گا. اس جھوٹ کی وجہ سے انسان ایک نہ ایک دن شرمندہ ہوتا ہی ہے. ہمیشہ سچ کی خاطر لڑتے رہنا, ہمیشہ سچ کے ساتھ رہنا, کیونکہ اگر اس سچ کے ساتھ ایک ہی انسان کھڑا کیوں نہ ہو, یہ تب بھی سچ کہلائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے آپ کتنے بھی قابل کیوں نہ ہو, چاہے آپ کسی بھی مقام پہ کیوں نہ ہو, کیوں نہ پہنچ جائے آپ, لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا, کبھی تکبر اور بغض کا شکار مت ہونا. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے, لیکن اس کامیابی کے ساتھ ساتھ اس کامیابی کے نشے اور تکبر سے ہمیں محفوظ رکھے. تخت تو بادشاہوں کے الٹتے ہیں, میرے اللہ میری فقیری سدا بہا رکھنا. تخت تو بادشاہوں کے الٹتے ہیں, میرے اللہ میری فقیری سدا بہا رکھنا. تو میرا رب ہے بے مثال بہت, میں خاک نشین گناہگار بہت, کسی کے پاس کھونے کا بہت کچھ ہے. یا اللہ میرے پاس تیری سوا کچھ بھی نہیں ہے. شکریہ.